بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لم يزل ولا يزال حيا قيوم. الحمد لله الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. آج درس قرآن.com کے اس پروگرام میں بھائی محمد شفیق صاحب کی دعوت پر حاضر ہوا، اور اس سے پہلے مجھے یاد ہے کہ غالباً 2010 میں یا 9 میں ایک پروگرام تھا، اسی ہال میں ہم بیٹھے تھے. اس وقت ایک پروگرام کیا تھا جس میں میں نے قصیدہ حزن حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، شاید آپ لوگوں نے دیکھا ہو، آپ تھے بھی اس پروگرام میں؟ اچھا. تو سب سے پہلے تو قابل تعریف ہیں ہمارے شفیق بھائی، اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے، جو مستقل مزاجی سے ایک ہی کام کو لے کے چلے اور کرتے رہے. وہ کہتے ہیں الاستقامت فوق الف کرامہ. استقامت جو ہوتی ہے، 1000 کرامتیں ایک طرف، استقامت ایک طرف. کیا سمجھے؟ یعنی ایک آدمی کرامت دکھاتا ہے، 1 کرامت، 2 کرامت، 3 کرامت، تو کہتے ہیں یہ استقامت جو ہوتی ہے یہ مستقل مزاجی کے ایک ہی کام کو کرنا اور اس کو لے کے چلتے رہنا. یہ 1000 کرامت ایک طرف اور استقامت ایک طرف. تو ان کی استقامت کو بھی میں داد دیتا ہوں کہ اس دور میں جب ابتدائی دور تھا، میڈیا کے حوالے سے کچھ اور باتیں جو تھیں، مختلف مسائل بھی تھے، تو اس وقت سے لے کے چلتے رہے ایسے احباب، ایسے حضرات اس درس قرآن.com کی وجہ سے سامنے آئے کہ جس کو پورا عالم جانتا ہے الحمدللہ. تو ان کے پیچھے ہاتھ جو ہے ہمارے شفیق بھائی کا ہے، اللہ پاک ان کو بھی جزائے خیر عطا فرمائے. تو مجھے کہا گیا کہ فیس بک پہ بھی انہوں نے کچھ لگایا، لوگوں کے کمنٹس آئے، فلاں نعت سننی ہے، فلاں نعت سننی ہے. اب معاملہ یہ ہے کہ اتنی ساری تو میں اکیلے تو سنا نہیں سکتا، چلو سب مل کے تھوڑی تھوڑی سنائیں تو وہ ساری فرمائشیں بھی پوری ہو سکتی ہیں. اور وہ ساری پرانی نعتیں ہیں جو فرمائشیں کی گئی ہیں، وہ سارے کلام پرانے ہیں. میں آپ کو کچھ نیا سنانے کے لیے آیا ہوں، آپ کو بھی، اور یہ ہمارے درس قرآن کے جو ناظرین ہیں اور جو سامعین ہیں، تو ان کو بھی انشاءاللہ کچھ جی چاہتے کچھ نیا کلام سناؤں. آپ کی کیا رائے ہے بھائی؟ کچھ آپ بھی بتا دیں. ایسا ہی ہونا چاہیے نا، پرانا تو سن لیا اور سن کے شاید سن بھی ہو گئے. اب تو فون کر کے بچے بھی سناتے ہیں کہ یہ دیکھیں انکل ہمیں پڑھیں، کدی اٹھتی سی کدی خوشی ہوتی ہے، دل خوش ہوتا ہے کہ الحمدللہ کہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہو گیا. یہ اللہ کی طرف سے، ہمارا کمال نہیں ہے. اللہ چاہے تو وہ تو گونگوں سے کام لے لیتا ہے، اللہ کام لینا چاہے تو پتھروں سے لے لیتا ہے، اور لیے ہیں اللہ نے. اللہ کام لینا چاہے جانوروں سے لے لیتا ہے. ہاتھ پاؤں نہیں ہے، اللہ رب العزت ان سے بھی کام لے رہا ہے. یہ تو اللہ ہم سے کام لے رہا ہے تو ہم اللہ کا شکر ادا کریں کہ یا اللہ شکر ہے تیرا کہ تو نے ہمیں اس قابل سمجھا کہ ہم سے کام لیا، ورنہ ہمارا کمال نہیں ہے. کیا خیال ہے بھائی؟ کوئی کہہ سکتا ہے میرا کمال ہے؟ اللہ تو قوموں ختم کر دیتا ہے اور دوسری قوم یستبدل قوما غیرکم عسى ان یکون خیرا منہم. اللہ کہتے گڑبڑ کرو گے تو تبدیل کر کے دوسری قوم لے آؤں گا، وہ پھر اللہ کو مانے گی. لہٰذا ایک فرد واحد کہاں کہہ سکتا ہے کہ میری وجہ سے ہو رہا ہے؟ یہ سب اللہ کے فضل و کرم سے ہو رہا ہے، یہ اللہ نے ہی توفیق دی ہے. سب کہہ دو بھائی الحمدللہ. یہ جو ماں کی گود میں اللہ نے ہمیں کلمہ پڑھا لیا، یہ کم سعادت ہے کہ جنت کی ڈگری تو مل گئی نا. جس نے کلمہ پڑھ لیا بھائی وہ جنت میں تو جائے گا نا. ہاں یہ اور بات ہے کہ اعمال کی جزا اور سزا وہ تو ہوگا، لیکن جنت میں تو جائے گا. تو ماں کی گود میں جو اللہ نے ہمیں جنت کی ٹکٹ دے دیا، یہ کیا کم نعمت ہے؟ سب کیا کہہ دو بھائی الحمدللہ. پھر کہہ دو الحمدللہ. تو باتیں تو چلتی رہیں گی. میں ایک کلام سے ابتدا کرتا ہوں. کافی عرصے سے حضرات فرماتے تھے کہ بھائی آپ قصیدہ بردہ شریف پڑھیں، تو میں بھی سوچتا تھا کہ کبھی پڑھنا چاہیے. ایک قصیدہ میں نے اور پڑھا ہے، ابھی نیا والیوم جو آیا ہے 14واں، اس میں جو قرآن کریم کے نسخوں کو جلایا جاتا ہے نا، ابھی بھی ایک پادری نے جلایا تھا، اس کو پھر میں نے اس قصیدہ میں ایک جواب بھی دیا
اور ایک سدا بہار ایک چیز ایسی ہے کہ انشاءاللہ آپ اس کو سنیں گے اور اس میں کچھ حقائق اور دلائل سے بھی بات کی گئی ہے انشاءاللہ. مقصود ہمارا تنقید نہیں ہوتا بھائی، ہمارا جو اختلاف ہے وہ جرم سے ہے، مجرم سے نہیں ہے. ہم گناہ کو گناہ سمجھتے ہیں، گناہ گار کو برا نہیں سمجھتے. اسی لیے تو کہا کہ کافر کو بھی کافر نہ سمجھو اور اس کو برا بلا نہ، اس کے کفر سے نفرت ہے. ہمیں نفرت کس سے بھائی؟ اس کے کفر سے نفرت ہے. ہمیں گناہ گار کے گناہ سے نفرت ہے، اور ہم خود بھی کہتے ہیں کہ ہم اس سے بچیں. اللہ ہمیں بھی اس سے بچائے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو رحمت للعالمین ہے نا، پورے عالم کے لیے، صرف میرے آپ کے لیے نہیں. جمادات، نباتات، حیوانات، ہر چیز کے لیے اللہ نے رحمت بنا کے بھیجے. تو لہٰذا ہمارا مقصد تو سارے جڑ کے چلیں. لہذا کوئی اگر غلطی کرتا ہے تو اس کو تنبیہ کرنا بھی مسلمان کا کام ہے. تو تنقید برائے اصلاح تو ٹھیک ہے، تنقید برائے تنقید کام نہیں دیتی، اس سے اختلافات پیدا ہوتے ہیں. تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ اس امت کو جوڑ کے رکھے. جس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم امت کو جوڑتے تھے، اللہ تعالی ہمیں بھی جڑنے والا بنائے اور اوروں کو جوڑنے والا بنائے. تو میں ایک کلام آپ کو سناتا ہوں، وہ قصیدہ تو پھر آپ سن لیے گا انشاءاللہ. پھر کبھی آیا وہ قصیدہ بھی آپ کو سناؤں گا، اللہ کا حکم ہوا. ابھی فی الحال ابھی جو آیا یہ 3-4 سال پرانا وعدہ پورا ہو رہا ہے. تو اب جو وعدہ کروں گا تو اس کو ضرب دے دو آپ 4 سے 8 سے. اللہ خیر کرے، زندگی رہی. شفیق بھائی آتے رہیں گے انشاءاللہ. اللہ آپ کو خوش رکھے، آپ کی ٹیم کو اللہ جزائے خیر عطا فرمائے. آپ سب کو خوش رکھے، آپ دور دور سے آئے، اللہ آپ کا آنا قبول فرمائے. بالکل بالکل نظر آ رہا ہے. اللہ آپ کو بھی جزائے خیر عطا فرمائے. تو چلیں مل کے پڑھیں گے انشاءاللہ. اور یہ قصیدہ بردہ شریف کیا درد تھا، اللہ اکبر. علامہ بصیری رحمت اللہ علیہ آج بھی مسجد نبوی کی اندر کی دیواروں کے اوپر یہ قصیدہ لکھا ہوا ہے. آپ گئے ہوں گے، جو نہیں گئے اللہ ان کو بھی لے جائے. آپ آنکھوں سے دیکھیں گے کہ اب بھی لکھا ہوا ہے. اس کا ایک پس منظر ہے، بڑا وقت ہے نہیں، اس کی طرف میں جانا نہیں چاہتا. خلاصہ یہ ہے کہ دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے. یعنی اس کے پر نہیں ہوتے اس بات، لیکن پرواز کی طاقت کیوں؟ کیونکہ دل سے نکلی ہوئی ہے. تو اللہ تعالی ہمیں اہل دل بنا دے کہ ہم دل سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اشعار ان کے پڑھیں اور ان کی اطاعت کریں. تو میں چند اشعار اس قصیدے کے پڑھوں گا. تو پہلا مصرع تو سب کو زبانی یاد ہے ماشاءاللہ. آپ بھی میرے ساتھ تھوڑا تھوڑا مل کے اس کو دہرائیں گے انشاءاللہ. تو کچھ اردو کی مکسنگ کے ساتھ میں نے اس کو پڑھا ہے. درود شریف پڑھ لیں تمام احباب. اللہ. تو شاعر نے کہا اور بڑے پیارے انداز میں اور کہنے لگا، سحر کا وقت تھا معصوم کلیاں کھل کھلاتی تھی، ہوائے خیر مقدم کے ترانے گنگناتی تھی. ابھی جبریل بھی اترے نہ تھے کعبے کے منبر سے کہ اتنے میں صدا آئی عبد اللہ کے گھر سے. مبارک ہو شگے ہر دوسرا تشریف لے آئے. مبارک ہو شگے ہر دوسرا تشریف لے آئے. مبارک ہو محمد مصطفیٰ تشریف لے آئے. مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. مولایا صلی
وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم مولاي صل وسلم أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم ومحمد فخر عالم بادشاہ انس و جہاں وہ محمد فخر عالم بادشاہ انس و جہاں سرور کونین سلطان عرب شاہ عجم سرور کونین سلطان عرب شاہ عجم ایک دن جبریل سے کہنے لگے شاہ امم تم نے دیکھا ہے جہاں بتلاؤ تو کیسے ہم عرض کی جبریل نے شاہ دیے محترم آپ کا کوئی مماثل ہی نہیں رب کی قسم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. میرا دل کہتا ہے کہ آپ بھی مل کے پڑھیں اور یہ ہمارے جو ناظرین ہیں درس قرآن والے یا سامعین سامعات ہیں وہ بھی مل کے محبت سے اس شعر کو میرے ساتھ پڑھیں. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. سلام اس پر کہ جس نے بے کسوں کی دستگیری کی. سلام اس پر کہ جس نے بے کسوں کی دستگیری کی. سلام اس پر کہ جس نے بادشاہی میں فقیری کی. سلام اس پر کہ جس کے گھر میں چاندی تھی نہ سونا تھا.
تھا سلام اس پر کہ ٹوٹا بوریا جس کا بچھونا تھا، سلام اس پر کہ اسرار محبت جس نے سمجھائے، سلام اس پر کہ جس نے زخم کھا کر پھول برسائے، سلام اس پر جو سچائی کی خاطر دکھ اٹھاتا تھا، سلام اس پر جو بھوکا رہ کے اوروں کو کھلاتا تھا، سلام آمنہ کے لالے محبوب سبحانی، سلام فخر موجودات فخر نوع انسانی، تیری صورت تیری سیرت تیرا نقشہ تیرہ جلوہ، تبسم گفتگو بنتا نمازی خند پیشانی، تیرا در ہو میرا سر ہو میرا دل ہو تیرا گھر ہو، تیرا در ہو میرا سر ہو میرا دل ہو تیرا گھر ہو، مل کے تیرا در ہو میرا سر ہو میرا دل ہو تیرا گھر ہو، تمنا مختصر سی ہے مگر تمہید طولانی، مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیب كلهم والآل والصحب والتابعين لهم أهل التقى والنقى والحلم والكرم، ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر، ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان بالكرم، يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا، يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا، واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم، مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ آخر میں سب مل کے محبت سے درس شعر کو پڑھیں۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلهم۔
www.darsequran.com